تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ اب اس بنا پر کہ اللہ کی حاکمیت، امامت کا مبنی ہے اللہ کی حاکمیت، جمہوریت کا مبنی ہے عوام کی، انسان کی حاکمیت، الوہیت انسان اور الوہیت اللہ، یہ دو متضاد نظریے ہیں، حق و باطل۔ الوہیت اللہ حق ہے اور الوہیت انسان باطل نظریہ ہے۔ الوہیت اللہ سے جو چیز پھوٹتی ہے، نکلتی ہے، وہ دین، امامت، عدالت ہے، اور الوہیت جمہور سے جو چیز پھوٹتی ہے وہ ہے قانون ساز ادارہ، اسمبلی، اور حاکمیت انسان جو نفاذ کرے اس کو کیبنٹ، اور اسی طرح ایگزیکٹو باڈی، اور تیسری چیز ہے عدلیہ، یہ جمہور کی الوہیت سے نکلتی ہے۔ یعنی انہوں نے تشریع کی ہے، قانون بنایا ہے اپنے لیے، قانون کے نافذ کرنے والا چنا ہے، اور قانون کی خلاف مخالفت کی صورت میں اس کے لیے قاضی بھی بنایا ہے۔ اب یہی شرک ہے، یہی در حقیقت خدا کا مقابلہ ہے، یہی تضاد ہے اللہ کے ساتھ، اور یہ منافق کر سکتا ہے یہ کام، کافر بھی کر سکتا ہے، کافر کھل کے کرے گا جس طرح سے کر رہا ہے۔ مثلا جمہوریت، یہ بھی ایک لمحہ فکریہ کہہ لیں یا نقطہ تفکر ہے، یہ وہ جس طرح قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ وقف آتا ہے، وقف، اور یہ وقف قاریوں نے بعض جگہ لحاظ کیا ہوا ہے کہ سانس روکنی ہے یا سانس نہیں روکنی، یا تلفظ کے متعلق یہ وقف آیا ہے، ملا کے پڑھیں یا علیحدہ علیحدہ پڑھیں۔ ایک وقف قرآن کے اندر ہے، وقفہ، رکنا، ٹھہرنا، وقف ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ ایک ٹھہراؤ ہے جو قرآن کریم میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے، یعنی لمحہ فکریہ یا نقطہ تفکر، جہاں پر رک کر غور کرنا ہے انسان نے، وہ تفکر کا جو لمحہ ہے، جیسے انسان سوچے، غور کرے، عام زندگی میں بھی اور دین کے اندر بھی اس کے متعلق، وہ یہ ہے کہ امامت کے طرفدار دنیا میں کون ہیں، جمہوریت کے طرفدار دنیا میں کون ہیں۔ امامت کا طرفدار کوئی کافر نہیں ہے، کوئی کافر امامت کا طرفدار نہیں ہے، کوئی مشرک امامت کا طرفدار نہیں ہے، کوئی منافق امامت کا طرفدار نہیں ہے، کوئی عیسائی امامت کا طرفدار نہیں ہے، کوئی یہودی امامت کا طرفدار نہیں ہے، کوئی ہندو امامت کا طرفدار نہیں ہے، لیکن یہ سارے جمہوریت کے طرفدار ہیں۔ جو عیسائیت، دین اس کا عیسائیت ہے، وہ جمہوریت کا قائل ہے، جو یہودی ہے جمہوریت کا قائل ہے، ہندو جمہوریت کا قائل ہے، مشرک جمہوریت کا قائل ہے، مسلمان جمہوریت کا قائل ہے۔ خوب یہاں پر یہ مسلمان غور کریں کہ ایک راستہ ہے خالص دینی، جس کو صرف مومن قبول کرے گا، امامت خالص مومنوں کا نظام ہے، خالص مومنین کے لیے، غیر مومن ہرگز ایمان نہیں لائے گا امامت کے اوپر۔ لیکن جمہوریت تمام اہل کفر، اہل نفاق، اہل شرک، اہل کتاب، اہل ضلالت و گمراہی، سب کے سب متفق ہیں جمہوریت کے اوپر۔ خوب کیا یہاں غور کا لمحہ نہیں ہے، فکر کا لمحہ نہیں ہے کہ یہ کیا نظام ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا معتقد ہوں، میری بھی لیے بھی یہی حکومت، وہ اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی یہی حکومت، اس کی بھی جو اعتقادی حالت ہے، جو اس کا جو ذہنی نظریہ ہے، وہ بھی یہاں پورا ہو رہا ہے، اور میرا بھی ذہنی نظریہ یہاں پر پورا ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کہ ایمان کا تقاضا بھی پورا ہو رہا ہو، کفر کا تقاضا بھی پورا ہو رہا ہو۔ مثلا اس وقت مغرب میں کہ اکثر مغربی سیکولر ہیں، مذہبی نہیں ہیں،
بے ایمانہ کے مذہبی حکومت کے قائل نہیں ہیں، نہ عیسائی حکومت کے قائل ہیں، نہ یہودی حکومت کے قائل ہیں، نہ کسی اور مذہبی نظام کے قائل نہیں ہیں۔ نظام حکومت حتماً غیر دینی، غیر مذہبی ہو، ان کا مذہب کو نجی شعبے میں رکھتے ہیں، بس سیکولر ہیں زیادہ تر، یعنی مذہب کے مخالف، مذہب کے منکر، مذہب کو انسانی زندگی سے باہر سمجھنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہترین نظام ہے جمہوریت۔ اور جو یعنی جو بالکل سرے سے خدا کو نہیں مانتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، کچھ بھی دین کے باب کی کوئی بات نہیں مانتے، یہ بھی جمہوریت کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ اور جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی جمہوریت اس کا بھی پسندیدہ نظام ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ کفر و ایمان دونوں کی پسند ایک ہو گئی ہے یہاں پر، جبکہ کفر و ایمان میں آپس میں تضاد ہے۔ یہ کفر و ایمان اکٹھے کیسے ہو گئے؟ یہ ڈیموکریسی کیا طلسم ہے جس کے اندر مومن و کافر دونوں مل گئے، ایک ساتھ ہو گئے، دونوں نے ایک نظام اپنا لیا، دونوں ہو گئے جمہوریت پسند۔ کیا مومن کے لیے یہ غور کا لمحہ نہیں ہے کہ اس نظام کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ میں مومن ہوں، میں بھی اس کو مانتا ہوں، اور دوسرا کافر ہے، اس نظام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کافر کے لیے تکلیف دہ ہو۔ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو جمہوریت میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہو کہ یہ میں نہیں مانتا کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ مربوط ہے اور میں اللہ کو نہیں مانتا، بلکہ صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، کھل کے علنی طور پر وہ جمہوریت کے زیادہ حامی ہیں مسلمانوں سے اور مومنوں سے۔ اہل کفر کا پسندیدہ نظام ہے، مثلاً اس وقت امریکہ امام ہے جمہوریت کا، شیطان امام ہے جمہوریت کا، امریکہ کا پسندیدہ ترین نظام جمہوریت ہے۔ اور امریکہ اتنا قائل ہے اس جمہوریت کا کہ وہ جنگوں کے ذریعے، اسلحے کی مدد سے، سازشوں کے ذریعے، بغاوتوں کے ذریعے، طاقت اور اسلحے کے زور پر لوگوں کے اوپر ٹھونستا ہے جمہوریت۔ خوب جمہوریت اگر یہ اتنا عالی نظام ہے کہ امریکہ کو دل جان سے اتنا پسند ہے، وہ امریکہ ٹھونسنا چاہتا ہے امامت کو روئے زمین کے اوپر، جمہوریت کو، امامت کی جڑ اکھاڑنا چاہتا ہے، امامت کے نظام کو برداشت نہیں کرتا۔ مثلا ٹرمپ آج جو صدر ہے یہ امامت کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جمہوریت کے لیے تیار ہے کہ یہ ہر قیمت کے اوپر، ہر ملک کے اوپر، ہر قوم کے اوپر جمہوریت نافذ کرے گی، مسلمان و غیر مسلمان کے اوپر جمہوریت نافذ کرے۔ کیا یہ جمہوریت پسندوں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ان میں اور ٹرمپ میں پھر فرق کہاں ہے؟ ان میں اور شیاطین میں فرق کہاں ہے؟ ان میں اور استعماریوں میں فرق کہاں ہے؟ ان میں اور ظالمین میں فرق کہاں ہے؟ کہ ہم بھی، ہمارا نظام بھی وہی، ظالمین کا نظام بھی وہی، اہل ستم بھی وہی نظام مانتے ہیں، ان کی تھیوری بھی یہی ہے، اور میں مومن ہوتے ہوئے میں بھی یہی نظام مانتا ہوں۔ غور نہیں کرتے اتنی کھلی سی چیز پہ، واضح چیز پر جو سورج سے زیادہ روشن ہے، اس واقعیت کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے، غفلت ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم کا فرمانا ہے جب عقل پہ پردے پڑ جائیں، ختم اللہ علی قلوبہم، اس وقت انسان کی حالت یہ بن جاتی ہے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، کانوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، اور دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اتنا انسان اندھا ہو جائے، اتنا بہرا گنگا ہو جائے، اتنا نافہم ہو جائے کہ اس نقطے کو، ذرا سے نقطے کو نہ سمجھ سکے کہ کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے پورے نظام کو نہیں مانتا، مثلا قرآن کو نہیں مانتا، قرآن جلاتے ہیں، امریکہ میں قرآن کو آگ لگاتے ہیں، نعوذ باللہ، توہین کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں، اور توہین کرنے کو اپنا حق آزادی سمجھتے ہیں۔
وہ اسلام کی توہین کرتے ہیں، مقدسات کی توہین کرتے ہیں، ائمہ کی توہین کرتے ہیں، عبادات کی توہین کرتے ہیں، لیکن جمہوریت کو دل و جان سے چاہتے ہیں۔ اور وہی جمہوریت میں مسلمان بھی چاہتا ہوں، وہی جمہوریت میں مومن بھی چاہتا ہوں۔ جو ایک کافر کی پسندیدہ چیز ہے وہ میری بھی پسندیدہ چیز ہے۔ کیا مومن یہاں رک کر وقف کر کے غور نہیں کرتا، تفکر نہیں کرتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس طرف جا رہا ہوں؟ اس سے زیادہ کھلا تضاد اور کیا ہوگا لوگوں کی زندگیوں کے اندر؟ لیکن عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں جب روشن حقیقت انسان کو چمگادڑ کو نظر نہیں آتی۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میں